اور یہ یاد رکھیں یہ امر بالمعروف بہت بڑا عمل ہے، نیکی کا حکم کرنا بڑا وسیع مفہوم ہے، نیکی کوئی ایک نہیں ہے، ساری نیکیاں امر بالمعروف، ان میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور اس امت کی جو فضیلت کی وجہ ہے اس کے تین اوصاف ہیں، قرآن نے بیان کیا، تین اوصاف کی وجہ سے اس امت کی فضیلت ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ امت صرف اپنا فائدہ نہیں سوچتی، یہ دوسروں کا بھی فائدہ سوچتی ہے، دین کے معاملے میں بھی دنیا کے معاملے میں بھی۔ جو اپنے لیے سوچتے ہیں فائدہ، دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی سوچتے ہیں۔ اور اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی اصلاح کرنا، اس کے ظاہر اور باطن کی تربیت کرنا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ ہر شعبہ، وہ دین کا شعبہ ہو، وہ دنیا کا کوئی شعبہ ہو، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ وہاں اصلاح کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ وہ کون سی تین صفات ہے جس وجہ سے فضیلت ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں، تنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ نے طاقت دی ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے برائی روکے، زبان کی طاقت دی ہے تو زبان سے برائی کو روکے، اور فرمایا اگر یہ بھی نہیں تو پھر دل سے برا کہہ دیں، یہ کمزور ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور تیسری سے تؤمنون باللہ، تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ یہ تین صفات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو شرف اور فضیلت عطا کی ہے۔ اور ذمہ داری ہر بندے کی، یاد رکھیں، اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ہر بندے پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے آزاد ہوں۔ کسی کا وہ دائرہ کار اپنے گھر تک ہے، کسی کا دائرہ کار اپنے آفس تک ہے، کسی کا دائرہ کار محلے تک ہے، کسی کا دائرہ کار شہر تک ہے، اور ایک حکمران کا دائرہ کار پورے ملک تک ہے۔ وہاں کیا کرے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ اللہ توفیق بھی دے ہم سب کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ تشریف لے گئے، اور حج کے موقع پر یہ آیت پڑھی کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا کہ تم میں سے جس کا دل چاہتا ہے کہ اس امت میں اس کا شمار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی شرطیں بھی پوری کرے جو اس امت میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے لگائی ہے۔ وہ شرطیں کیا لگائی؟ امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور ایمان باللہ، یہ تین شرطیں لگائی ہیں۔ بہت ساری جماعتیں ہیں الحمدللہ جو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ ان میں سے ایک جماعت تبلیغی جماعت بھی ہے الحمدللہ، جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ان کے اس کام سے امت کو فائدہ پہنچا۔ اللہ نے دین کے تمام شعبوں میں کسی نہ کسی کو فٹ کر دیا، دین کی خدمت میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی مدارس میں دین کی خدمت کر رہا ہے علم پھیلا کر، مساجد میں لوگوں کو دین کا علم سکھا کر، کوئی جہاد کے میدان میں دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کے شعبے میں دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی ختم نبوت کے لیے قربانیاں دے کر دین کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ سب دین کے شعبے ہیں، اور خدا کے لیے آپ جس شعبے میں کام کر رہے ہیں دوسرے شعبے کی تائید کریں، اس کی تردید نہ کریں۔
ورنہ خدا جانتا ہے اگر دین کے کسی شعبے کی تردید کر دی آپ کی تنزلی کا وقت شروع ہو چکا. یہ سب دین کے شعبے ہیں. ایک بندہ بیک وقت سارے شعبوں میں تو کام نہیں نہ کر سکتا. میں ایک شعبے میں کام کر رہا ہوں, دین کے دوسرے شعبے والوں کی میں تعلیم کروں, یہ بھی دین کا کام کر رہا ہوں. اور بہت بڑا عمل ہے کسی کو خیر کی طرف دعوت دینا. اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ خیر کی دعوت دیتا ہے تو خیر کا کرنا اپنے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے.